وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اب موجودہ جو فلسطین ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو حالات چل رہے ہیں اس کے لیے زائنزم کو سمجھنا ضروری ہے۔ زائنسٹ موومنٹ جو صہیونی تحریک ہے جو تقریباً 125 سال پہلے متحرک ہوئی، اس کے پیشرو تو یہودی ہیں جو کہ ایک زمانے سے مجرم چلے آ رہے ہیں، لیکن اس موومنٹ میں جو تیزی آئی اور جو بڑی تیزی کے ساتھ اس نے اپنے پنجے گاڑے ہیں اس دنیا میں، تو وہ گزشتہ کچھ 125 سال 150 سال سے چلی آ رہی ہے۔ زائنسٹ اصل میں زائنزم یا زائنسٹ جو ہے وہ ان یہودیوں کو کہتے ہیں۔ زائن کا جو لفظ ہے یہ تورات میں ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں جو آج کا بیت المقدس کے جو علاقہ ہے یروشلم جس کو ہم کہتے ہیں، تو یروشلم کے لیے یا بیت المقدس کے لیے زائن کا لفظ استعمال ہوا ہے، زائو کا، تورات کے اندر۔ تو زائنزم یا زائنسٹ سے مراد ہے وہ شخص جو بیت المقدس کو اختیار کرنا چاہے یا اپنی نسبت اس کی طرف کرنا چاہے، اس کو ہم زائنزم کہتے ہیں، یہ زائنسٹ کہتے ہیں۔ زائنزم کو سمجھنے کے لیے پہلے یہودیوں کی جو اقسام ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن جو حالیہ تاریخ ہے آج سے کچھ 100-200 سال پہلے کی جو تاریخ ہے اس میں جو یہودی تھے ان کی بنیادی طور پہ مسلک کے اعتبار سے نہیں بلکہ علاقے کے اعتبار سے ان کی 3 اقسام بنتی ہیں جو یہودیوں نے خود ذکر کی ہیں یا ان کے جو قبائل ذکر ہوتے ہیں۔ ان میں ایک قبیلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مزراہیم کے نام سے۔ یہ مزراہیم جو یہودی ہیں یہ عرب میں آباد تھے، مڈل ایسٹ میں، نارتھ افریقہ میں، سوڈان وغیرہ میں، ایران میں، اور اسی طریقے سے عراق میں، کافی علاقوں میں، شام میں، فلسطین میں۔ یہ مزراہیم جو ہے وہ فرقہ کہہ لیجئے یا ان کا ایک قبیلہ کہہ لیجئے، اور یہ بالکل عرب تھے سب، اور عربی بولتے ہیں، اور ان کا جو ایک تعلق ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ بہت اچھا تھا، رہتے تھے اس وقت بھی، شروع سے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ فلسطین میں آباد تھے، ایک کم تعداد تھی لیکن بہرحال یہ آباد تھے مزراہیم۔ ایک اور جو قبیلہ ہے یا ان کا جو ایک یوں کہہ لیجیے ایک مسلک ہے اس کو سفارڈک کہتے ہیں۔ سفارڈک جو یہ وہ لوگ ہیں جو یورپ سے تھوڑا آگے، جیسے اسپین کا جو علاقہ ہے، یہ اسپین جو آئیبیرین پیننسولا اس کو کہتے ہیں، اسپین، تیونس وغیرہ، اس طرف جو آباد تھے وہ سفارڈک۔ اور جو تیسرا ہے قبیلہ یہودیوں کا اس کو اشکنازیز کہتے ہیں یا اشکنازم کہتے ہیں اس کو۔ اشکنازم یا اشکنازیز جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یورپین یہودی ہیں، سارے یورپ میں آباد تھے، جرمنی میں، پولینڈ میں، UK میں، تو پورے جو یورپین یا امریکہ میں کم تھے یہودی، زیادہ تر جو یہودی آباد تھے وہ یورپ میں آباد تھے۔ ان کو ہیسیڈک بھی کہتے ہیں، یعنی جو یہودی ہیں ان کو ہیسیڈک کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو زائنسٹ کا تعلق ہے وہ اشکنازیز سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے آج کل جو فلسطین کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں بہت سے یہودی بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو یہودی ہیں یعنی جو فلسطین کے حق میں بول رہے ہیں اور اسرائیل یہودیت کے خلاف بول رہے ہیں، ان کا تعلق مزراہیم سے ہے یا سفارڈک سے ہے۔ جتنے بھی اشکنازیز ہیں وہ سارے کے سارے یا تو زائنسٹ ہیں یا ان کے حق میں بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو ایبیرین پیننسولا سے تعلق رکھتے ہیں جو آپ کا اسپین وغیرہ سے، تو یہ بھی بہت قریب ہیں زائنسٹ کے۔ اب زائنزم کا تھوڑا سا تعارف اور اس کی تاریخ میں چاہوں گا کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اس کا بنیادی طور پہ جو ابھی جو جدید اس کی جو موومنٹ چلی ہے اس کا آغاز ہوا ہے 19ویں صدی سے۔ 19ویں صدی کا مطلب ہے 1800 سے اس کا آغاز ہوا، اور اس میں سب سے زیادہ جس بندے نے اس کو موومنٹ کو چلایا اور اس کے اوپر ورکنگ کی تھی اس کا نام تھا تھیوڈور ہرزل۔ یہ ایک یہودی تھا، آسٹرین یہودی ہے، اور یہ اس کا ہنگری سے یا آسٹریا سے اس کا تعلق تھا، اور پھر یہ آسٹریا سے چلا گیا تھا پیرس، فرانس، وہاں جا کر آباد ہوا، اور اس کی پوری جو تحریک کا جو گڑھ تھا وہ فرانس تھا۔ اور فرانس کا جو انقلاب تھا، جو فرانس کی جو موومنٹ تھی، وہ بہت سارے فسادات کی جڑ ہے۔ اس پہ ابھی ہمارے پاس ڈسکشن کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کبھی ہسٹری کو پڑھیں گے، فرانس کا جو انقلاب برپا ہوا اس کے بعد یورپ کے اندر اور پھر عربک جو ہمارا یہ جو پورا ایک خطہ ہے عربی کا، اس کے اندر بہت سارے فسادات جو ہیں اس کے پیچھے فرانس موجود ہے۔ تو یہ جو تھیوڈور ہرزل تھا یہ فرانس چلا گیا اور اس نے پھر وہاں پہ جا کے تحریک اٹھائی، اور اس نے پوری دنیا کے جو یہودی تھے، خاص طور پہ USA کے، UK کے، ان کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ جمع اس نے کیوں کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ ہم تھوڑی سی اس کی ہسٹری پہ غور کر لیتے ہیں۔ 1896 میں 1896 میں پہلا اجلاس ہوا سوئٹزرلینڈ میں، باسل ایک شہر ہے وہاں پر اس کا پہلا اجلاس ہوا سوئٹزرلینڈ کے اندر 1896 میں۔ یہ اس اجلاس کی تصویر ہے۔
ہم بسا اوقات پڑھتے ہیں جو پروٹوکولز ہیں یہودیوں کے، کافی لوگوں نے سنا ہو پروٹوکولز کا، تو وہ پروٹوکولز جو ہیں بیسکلی وہ اسی جو کانفرنسز تھیں یا جو ان کی کانگریشنل جو ایک ان کا اجلاس تھا اس کے اندر یہ پروٹوکولز لکھے گئے تھے 1896 کے اندر، اور اسی اجلاس کے اندر ایک عالمی صہیونی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی. یہ ان کا لوگو ہے جس کو کہا جاتا ہے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن. ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن جو ہے یہ آج بھی جو یہودی ریاست ہے اس کی بیک بون ہے اور اس کے پیچھے ان کا ایک بڑا کردار ہے، اور اس کے جو چیئرمین یا چیئر پرسن جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پھر اس یہودی ریاست کے نامی گرامی عہدے بھی لیتے ہیں اور بسا اوقات وزیر اعظم یا صدر تک بھی پہنچتے ہیں. لیکن یہ بہرحال ایک دینی تحریک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن، یہ مکمل ایک دینی اپنا تحریک رکھتی ہے. تو یہ ان کا بنیادی طور پہ آغاز تھا جو زائنسٹ تھے، زائنزم کا، تھیوڈور ہرزل. اب آپ دیکھیے کہ آپ آگے تھوڑی سی میں ہسٹریز کی بیان کروں گا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے کام کیا، لیکن آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ میں نے اس کی عمر لکھی ہوئی ہے تھیوڈور ہرزل کی 1860 سے لے کے 1904 تک. یہ ٹوٹل کتنا زمانہ بنتا ہے؟ 44 سال. 44 سال میں اس بدبخت نے اس دنیا میں جرائم کی وہ بنیاد رکھ گیا، اپنے لیے جہنم خرید گیا ہمیشہ کے لیے، اور اس زائنسٹ موومنٹ کو پیدا کر کے وہ اپنے لیے جو ہے وہ فساد ایک زمین میں برپا کیا. لیکن یہ ایک الگ بات ہے، ہم اس کو فساد کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن اس بندے کا ایک ویژن تھا اور اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ 44 سال میں اس انسان نے محنت کر کے یہودیوں کو جمع کر کے ایک منظم گروہ کی شکل دی اور ایک موومنٹ کی بنیاد رکھی. اور آج جو ہم یہودیوں کو جس مقام پر دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے اس انسان کا بڑا کردار ہے. تو ایک شخص جو ویژن کے ساتھ کام کرتا ہو اور محنت کے ساتھ کام کرتا ہو، چاہے وہ غلط روش پر ہی کیوں نہ چل رہا ہو، اس کے نتائج اس کو دنیا میں ملتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو نوجوان ہیں یا جو بچے ہیں ان کے اندر کوئی ویژن ہی نہیں ہے. ان کو اپنی دینی سوچ اور دینی ویژن کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، مسلم امہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا موومنٹ لا سکتے ہیں، ہم کیا تحریک برپا کر سکتے ہیں. ایک شخص فقط 44 سال کی عمر میں دنیا کا نقشہ بدل گیا، 44 سال کی عمر میں. تو یہ اگر ہمارے مسلمان امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایک ویژن کے ساتھ ہوں، تحریک کے ساتھ ہوں، صلاحیت رکھتے ہوں، تو وہ اس سے بڑی بڑی موومنٹ چلا سکتے ہیں. تو مقاصد کیا تھے اس آرگنائزیشن کے بنیادی طور پہ؟ ایک تو یہ تھا کہ یہودیوں میں دینی تحریک کا آغاز، کہ یہودیوں کے اندر ایک دین کا ریوائول ہو، دوبارہ سے ان کو دین کے نام پر جمع کیا جائے اور سارے یہودی جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، اور خاص طور پہ جو اشکنازیز ہیں اور سفارڈک ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا. اور سوئٹزرلینڈ کے اندر جو پہلی ان کی آرگنائزیشن کا جو اجلاس ہوا اس میں فقط 200 یہودی تھے پوری دنیا سے، لیکن اس نے ان کو متحرک کیا اور بڑے کی پرسن لوگوں کو جمع کیا پوری دنیا سے، اور پھر وہاں سے اس نے اس موومنٹ کو چلانا شروع کر دیا. تو یہ پہلا مقصد تھا. دوسرا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں کہیں بھی یا خصوصاً، یہ اس پہ غور کیجیے گا، دنیا میں کہیں یا خصوصاً ارض مقدس میں ایک ابتدائی یہودی ریاست کا قیام. یہ میں نے الفاظ کیوں کہے دنیا میں کہیں؟ کیونکہ زائنسٹ کا یا زائنزم کا پہلا ہدف فلسطین نہیں تھا. اور اس کی میں مزید بھی آگے تاریخ بیان کروں گا. یہ آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ چیپٹر ہے جو ویکیپیڈیا کا، اور یہ جو تصویر میں نے دی ہوئی ہے، یہ تصویر جو ہے یہ ایک یہودی اخبار جو اس نے جاری کیا تھا، اس نے ہرزل نے، اس کی تصویر ہے. تو اس میں انہوں نے جو ان کا دوسرا اجلاس ہوا تھا 1903 کے اندر، تو اس کے اندر انہوں نے یہ رکھا تھا، انہوں نے برطانیہ سے بات کی، یو کے سے بات کی کہ جی ہمیں آپ کوئی جگہ دیں جہاں ہم یہودیوں کو جمع کر کے لے جا سکیں. تو برطانیہ نے ان کو، برطانیہ کے انڈر جو افریقہ آتا تھا اس میں برطانیہ نے ان کو یوگنڈا کی جگہ دی کہ آپ یوگنڈا میں ہمیں آپ کو زمین دیتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنے یہودیوں کو اکٹھا کر لیں. یہ باقاعدہ تجویز رکھی گئی یہودیوں کے سامنے، اور ہرزل نے اس کو قبول بھی کر لیا، تھیوڈور ہرزل نے اس کو قبول بھی کر لیا. اور پھر اس نے اپنی جو آرگنائزیشن تھی اس کے اندر اس تجویز کو رکھا، لیکن اس تجویز کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا، کیونکہ جو زائنسٹ تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم فلسطین کے اندر ہی ہم اپنی ریاست کا قیام چاہتے ہیں. تو پھر بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطین کے اندر انہوں نے ناجائز قبضہ کیا. وہ کیسے کیا وہ آگے بیان کرتا ہوں. ایک اور اہم بات یہ تھی جو ان کے پروٹوکولز میں لکھی ہوئی ہے زائنسٹ موومنٹ کے، وہ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہود کو مغرب یعنی یورپ کے ظلم سے بچا کر یہودی ریاست میں جمع کرنا. آپ ذہن میں رکھیے گا، میں نے آپ کو جو شروع میں 3 بتائے تھے، ایک مزراہیم تھے، سفارڈک اور اشکنازیز. جو مزراہیم ہیں وہ عرب میں آباد تھے مسلمانوں کے درمیان، اور بڑے خوش تھے اور بہت
آسانی اور سہولت کے ساتھ رہ رہے تھے کیونکہ اسلامی ریاستوں میں اقلیت پر ظلم نہیں ہوتا. لیکن جو یہودی یورپ میں آباد تھے ان کو بڑی خطرناک قسم کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اور اس پہ کئی ہسٹری کی بکس موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک مختلف منظم جرائم ہوتے تھے, جیسے آپ اگر سرچ کریں گے آپ کو ملے گا پوگرومز اینڈ ریوٹس. پوگرومز کہتے ہیں منظم ذبح کرنا, منظم جو ایک کسی کو قتل کر دینا. تو یہ چیز جو ہے وہ یہودیوں کے خلاف ہوتی ہے. اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہودی جو ہیں وہ یورپ کے اندر عیسائیوں کے درمیان گھر نہیں بنا سکتے تھے, رہ نہیں سکتے تھے. ان کو اپنی الگ کالونی سے بات کرنی پڑتی تھی جس کے گرد دیوار ہوتی تھی. تو یہودی جو ہیں وہ یورپ کے اندر عیسائیوں کے درمیان نہیں رہ سکتے تھے, ان کو الگ اپنی کالونی سے بات کرنی پڑتی تھی. اور پھر ان کے خلاف منظم جرائم ہوتے تھے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں یہودی جو ہیں وہ مارے گئے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں یورپ کی, جو بہت ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور بڑی جو ہے وہ ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں اور سب کے لیے اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ان کے اپنے آج سے 100 سال پہلے کے یہ حالات ہیں کہ عیسائی یہودی جو ہیں وہ ایک ریاست چاہ رہے تھے کہ جہاں وہ نکل کے جائیں یورپ سے بچنے کے لیے. اور پھر ایک اور اہم چیز جو ہم سب جانتے ہیں, ہولوکاسٹ ہوا. جو نازیز تھے, جو جرمن تھے, جو ہٹلر, اس نے تقریباً جو ہسٹری میں بتایا جاتا ہے 6 ملین یہودی اس نے مارے, گیس چمبر کے اندر ڈال کے ان کو اس نے مار دیا سب کو. 6 ملین یہودیوں کو مارا اس نے. تو ایک پوری ہسٹری ہے اس کے پیچھے. تو یہ جرم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ جرمنی کہاں پر ہے؟ جرمنی یورپ کے اندر ہے. میں ایک بار اپنے آپ کو بھی تنبیہ کر رہا ہوں اور آپ کو بھی تنبیہ کر رہا ہوں. ایک اہم بات, مقبوضہ فلسطین اور ناجائز یہودی ریاست, ہم اس کو اسرائیل کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو اسرائیل نہیں کہنا چاہیے. اسرائیل ہمارے لیے محترم اور مقدس لفظ ہے. ہم یا تو اس ریاست کو مقبوضہ فلسطین کہیں, جیسے ہم کشمیر کو کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر, ہم تو نہیں کہتے انڈیا اس کو. تو ہم اسرائیل کو اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ اسرائیل کو اسرائیل کہنا اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. تو ہمیں کہنا چاہیے مقبوضہ فلسطین, یا ہمیں کہنا چاہیے ناجائز یہودی ریاست. یہ ہمیں الفاظ استعمال کرنے چاہیے, ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے. تو یہ جو ناجائز یہودی ریاست جس کا اس نے سوچا تھا ہرزل نے, اس کا مقصد کیا تھا؟ ہولوکاسٹ کے پیچھے. وہ 6 ملین یہودی مار دیے گئے. اور آج جرمن کی جو UN جو چیئر پرسن ہے وہ جرمن ہے, اور وہ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اس ناجائز یہودی ریاست کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اپنے جرائم پر انہوں نے پردہ ڈالنا. تو یورپ کے اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں گے, اور آج یہ یہودی جو ہیں وہ جرمنوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ آپ یہ بھی ذرا سوچیے. کیا یہودی کسی یورپین کو مار سکتے ہیں؟ کسی یورپی شہر پہ بمباری کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم نے کسی یہودی شہر پہ کچھ کیا پورا یورپ اکٹھا ہو جائے گا, پورا یورپ ایک ہو جائے گا. لیکن مسلم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. غزہ کو مار کے انہوں نے تباہ برباد کر دیا. کیوں؟ ان کو پتہ ہے آج مسلمان تقسیم ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے ہمارے خلاف. یورپ کو کچھ نہیں کر سکتے. اب جرمن جس نے ہولوکاسٹ کیا, جس نے مارا, ان کو کچھ وہ نہیں کہہ سکتے. اور مسلمان جہاں پر مزراہیم رہے سکون کے ساتھ, تسلی کے ساتھ, ان کو جو ہے وہ شہید کر رہے ہیں اور ان کی تباہی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ وجہ تھی. ایک تو مقصد ایک یہ تھا کہ یہود کو مغرب کے ظلم سے بچا کر یہودی رسم جمع کرنا. ایک اور مقصد جو لکھا ہوا ان کو پروٹوکول میں, وہ یہ ہے کہ ایک مسیحا کا انتظار, مسایہ جس کو ہم دجال کہتے ہیں, تو اس دجال کا ہم انتظار کر رہے ہیں جس کے ذریعے وہ گریٹر اسرائیل کا قیام کریں. ابھی انہوں نے جو ہے وہ جو یہودی ریاست بنائی ہے وہ عارضی طور پہ بنائی ہے. جو گریٹر انہوں نے ریاست بنانی ہے وہ مسیحا کے آنے کے بعد بنانی ہے. اس کا نقشہ بھی انہوں نے دیا ہوا پروٹوکولز کے اندر. یہ نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ سیریا شامل ہے, عراق شامل ہے, سعودی عرب کا ایک بڑا حصہ اس میں شامل ہے, ایجپٹ کا حصہ اس میں شامل ہے, سوئس کینال اس کے اندر شامل ہے, لبنان پورا اس میں ہے, ترکی کا ایک بڑا حصہ اس کے اندر شامل ہے. تو یہ گریٹر ان کی ریاست ہے جس کو انہوں نے اپنے پروٹوکولز میں ڈالا ہوا ہے, اور یہ ان کا جو ہے وہ مقصد تھا. ایک اور اہم مقصد جو تھا جس پر وہ کام کر رہے ہیں اور بڑی حد تک کامیاب بھی ہیں, وہ یہ تھا کہ تمام ادیان و عقائد کو مٹا کر ان کی شناخت ختم کر دی جائے. ان لوگوں کے پاس اپنی شناخت نہ رہے, اور جب ان کی اپنی شناخت نہیں رہے گی وہ لبرل ہو جائیں گے, وہ کسی دین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوگا, کوئی بنیاد پر وہ قائم نہیں ہوں گے, تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ یہودی چونکہ منظم ہے اپنی دین کے اعتبار سے تو وہ اوپر ہوں گے اور باقی سب جو ہیں ان کے غلام ہوں گے. اور یہ بات یہودیوں کے تلمود میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہودیوں کے علاوہ وہ انسان ہی نہیں ہے, وہ ہیومن بینگ ہی نہیں ہے, انسان ہی نہیں, وہ جانور ہے. ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنا چاہیے. یہ ان کی مقدس کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اچھا, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک تنظیم جو بڑے عرصے سے کام کر رہی ہے فری میسن کے نام سے. فری میسن ہمارے ہاں اس کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے اور اس کو بڑا عجیب و غریب سا ایک وہ ہوا بنا کے پیش کیا جاتا ہے, لیکن فری میسن باقاعدہ تنظیم موجود ہے اور اس کے جو ہیں وہ لاجز موجود ہیں. میں ابھی آپ اس کے بارے میں کچھ تفصیل مختصر طور پہ بیان کر دوں. یہ ان کا جو ہے وہ لوگو, یا آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک پہچان ہے اس کی تنظیم کی, جو اصل میں فری میسن کا مطلب ہوتا ہے, فری کا مطلب ہے فری, اور میسن کہتے ہیں مستری کو. آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں آزاد معمار, آزاد معمار بنانے والا. یعنی یہ فری میسن اصل میں ایک ایسی تنظیم ہے
کہ جو دنیا کو کسی بھی قانون اور کسی بھی عقیدے کے جو ہے وہ بندھن میں دیکھنا نہیں چاہتی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہر طرح سے آزاد ہوں, جو ان کے ذہن میں آئے وہ کریں, جو ان کے ذہن میں آئے وہ بولیں, جیسے زندگی گزارنا چاہیں گزاریں, وہ انسان بنیں, وہ جانور بنیں, وہ جو مرضی بنیں, جیسے مرضی زندگی گزاریں, ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. یہ وہ فری میسن کا ایک ایجنڈا ہے. اور یہ ایجنڈا لایا کون ہے؟ یہ یہودیوں نے ایجنڈا دیا. ویسے فری میسن کی جو تنظیم ہے یہ تقریباً 16ویں صدی سے چلی آ رہی ہے, 17ویں صدی سے اس کا آغاز ہوا, لیکن اس کو جو منظم کیا, اس کو باقاعدہ آگے جو لے کر چلے وہ یہودی لے کر چلے. یہ لندن کے اندر ان کا ایک لاج بنا ہوا ہے فری میسن کا, وہاں پر ان کی باقاعدہ محفلیں ہوتی ہیں. اور یہ صرف لندن میں نہیں, مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں گے ان کے لاجز بنے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ, اور یہ باقاعدہ جمع ہوتے ہیں اور ان کی مقاصد ہیں جس پہ یہ ورکنگ کرتے ہیں. اچھا, ان کے جو الفاظ ہوں گے نا وہ بڑے خوبصورت ہوں گے. یعنی جب آپ ان کے الفاظ سنیں گے کہیں گے جی ہم لوگوں کو آزاد کرانا چاہتے ہیں, ہم اچھی باتیں کرنا چاہتے ہیں. جیسے آج یورپ کا نعرہ ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ ہر ایک کو لبرلزم ہونا چاہیے, آزادی ہونی چاہیے, فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے. آپ کیسے کسی پر پابندی لگا سکتے ہیں, جو چاہے بولے, جو چاہے جیسے مرضی عقیدہ اختیار کرے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ فری میسن سے آ رہا ہے. ان کے لوگ باقاعدہ موجود ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے ہسٹری کے اندر تو بہت سے لوگ ہمارے مسلم ریاستوں میں ان کے ساتھ شامل ہوتے رہے ہیں. تو ان کے مختلف لاجز بنے ہوتے ہیں. یہ ایک پورا ان کا سسٹم ہے فری میسنز کا. ان کے مختلف جو ہیں وہ آپ کہہ لیجئے کہ ان کے آئیکنز ہیں یا لوگوز ہیں جو مختلف لاجز کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر مختلف جو لوگوز ہیں, آج ہمارے مختلف کمپنیز اس کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہسٹوریکلی یہ چیزیں اپرووڈ ہیں, اتھینٹک ہیں, ثابت ہیں, یہ چیزیں یہ موجود ہیں. تو ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ان کے مقاصد یہ ہیں کہ مسلمانوں کو خاص طور پہ, کیونکہ عیسائیوں کو تو بیڑا غرق کر چکے ہیں وہ لوگ, عیسائی تو اپنے دین پر موجود ہی نہیں. اب ان کا جو ہدف ہے وہ ہے مسلمان نوجوانوں کو, مسلمان لوگوں کو یہ دین سے ہٹا کر اپنی آزادی کی زندگی دینا چاہتے ہیں, جو چاہے مرضی کریں. اب آپ نے دیکھا کہ ایک لہر اٹھی ہے پورے یورپ کے اندر اور پوری ورلڈ کے اندر جو کہ LGBT کی لہر ہے. LGBT اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے LGBT کا جو معاملات ہیں, انتہائی بیہودہ ان کا نعرہ, انتہائی بیہودہ ان کا عمل, اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والا ان کا عمل. لیکن آپ دیکھیے پوری دنیا میں انہوں نے پھیلا دیا اس کو. ایک عام آدمی بھی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا. کینیڈا میں ایک والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو LGBT سے روک نہیں سکتا, قانوناً جرم ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, قانون ریاست اس کو اٹھا کے لے جائے گی. اس حد تک اس کو نافذ کرنا یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ظاہری بات ہے پیچھے اس کی منظم منصوبہ بندی ہے, اس کے پیچھے منظم طریقہ کار ہے. اور آپ حیران ہوں گے اس ناجائز یہودی ریاست میں LGBT ممنوع ہے. پورے یورپ میں جائز ہے, اس ناجائز یہودی ریاست میں ممنوع ہے LGBT. تو وہ لوگ اپنے کام, اپنے مقاصد پر نظر رکھے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے یہودیوں کی کیسے تربیت کرنی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ چیز بہرحال موجود نہیں ہے. تو یہ ان کا مقاصد تھے. ایک اور بڑا اہم مقصد تھا, یہودیوں کی دینی زبان عبرانی جو تھی وہ ایک قدیم زبان تھی جس میں تورات لکھی ہوئی تھی, اور بہت سے یہودی اس کو بھلا چکے تھے. اس کو جدید اسلوب میں, جدید انداز میں ڈھالنا یہ ان کا مشن تھا ان کا. کیونکہ یہ جو زبان, جو لینگویج ہے انسان کی, جو زبان ہے اس انسان کی, جو لغت ہے اس کی, وہ اس کو ایک تشخیص دیتی ہے, اس کو تشخص دیتی ہے, اس کی شخصیت کو بناتی ہے, اس کے جذبات, اس کی جو سوچنے کا انداز, اس کی گفتگو کا انداز, یہ اس کو ڈھالتی ہے. اب یہ آپ کے سامنے ہے, یہ ایک عبرانی زبان تھی, قدیم زبان تھی, بھول چکے تھے یہودی اس کو, انہوں نے اس کو جدید طور پہ نافذ کر دیا. اب آپ دیکھیں گے کہ سب سے جو ریسرچ جو آتی ہے, آپ یا تو انگلش میں کرتے ہیں, چائنیز میں کرتے ہیں, آپ کو ایسے ایسے ریسرچ عبرانی میں ملیں گی, ہیبرو میں ملیں گی آپ کو, جو آپ کو انگلش میں یا چائنیز میں نہیں ملتی. انہوں نے اس قدر اپنی زبان پر محنت کی ہے. اب آپ ذرا سوچئے, ہم مسلمان ہیں, ہماری زبان کیا ہے؟ عربی. ہماری دینی زبان کیا ہے؟ عربی. ہمارا قرآن کتاب کس میں نازل ہوئی؟ عربی میں. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے؟ عربی ہیں. احادیث کہاں پر ہیں؟ عربی میں ہیں. ہماری عبادات کس میں ہیں؟ عربی میں ہیں. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کتنوں کو عربی آتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. آپ دیکھیے کہ جب اب آج کسی بھی یہودی کو آپ دیکھ لیجیے گا اس ناجائز یہودی ریاست میں, وہ ہیبرو میں بات کرے گا, اس کو انگلش نہیں آتی ہوگی, ہیبرو میں بات کرے گا. ہمارے مسلمانوں میں ماڈرن کون ہے؟ جدید, جو اس کو آپ سمجھ لیں کہ جی وہ پڑھا لکھا, وہ کون ہوگا؟ جو بہت زبردست انگلش بول سکتا ہو. اور ہمارے وہ علماء جو بہترین عربی بولتے ہیں, جن کو بہترین عربی آتی ہے, جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں, ان کو ہمارا معاشرہ کیا سمجھتا ہے؟ ان پڑھ, جاہل, مولوی. یہ فرق ہے یہودیوں میں اور مسلمانوں میں.
دیکھیں ہمیں موازنہ کرنا ضروری ہے، موازنہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ وہ آج جو پہنچے ہوئے ہیں اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہے، تو کچھ وجوہات تو ہیں نا پیچھے، کوئی اسباب تو ہیں اس کے پیچھے، ان میں سے ایک سبب یہ ہے۔ تو یہ بہرحال کچھ مقاصد تھے ان کے جس میں وہ کامیاب ہوئے۔